بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کی کلاس جو ہے روٹین سے ہٹ کر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اردو ورژن میں لکھا ہوا ہے جی مطالعہ پاکستان۔ یہ وہ پیپر ہے جو کل 40 نمبر کا ہے۔ اس کے کل کتنے نمبر ہیں؟ کل نمبر جو ہے 40 ہے۔ وقت اس کے اندر 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ کل 4 سوال دیے ہوں گے، حل کرنے صرف 2 سوال۔ اس طرح سے 45 منٹ فی سوال کی اوت سے آپ نے 1.5 گھنٹہ میں پیپر حل کرنا ہے۔ تو چند باتیں جو ضروری تھیں کہ کل نمبر کتنے ہیں؟ 40 نمبر ہیں۔ وقت اس کے لیے آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ کل 4 سوال دیے ہوں گے اور صرف 2 حل کرنا ہوں گے۔ کتنے حل کرنے ہیں؟ صرف 2 سوال حل کرنے ہیں، اور ہر سوال کے 20 نمبر ہوں گے۔ ہر سوال کے 20 نمبر، اور پاسنگ مارکس 17 یا 20 ہیں۔ 40% والا پاس ہوتا ہے جی، 17 تا 20 نمبر والا پاس ہوگا جی۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دی ہے۔ بی کام پارٹ 2 والے بچے متوجہ ہوں۔ بی کام پارٹ 2، یہی بی اے کے لیے بھی یہی سلیبس ہے اور بی کام والے کے لیے بھی یہی سلیبس ہے۔ تو لہٰذا بی کام اور بی اے والے بچے متوجہ ہوں۔ مطالعہ پاکستان، پاک سٹڈیز کو ہم اس کو کہتے ہیں، پاک سٹڈیز انگلش میں۔ یہ میں نے کچھ اہم سوالات کی لسٹ بنائی ہے، تمام چیپٹرز کو بروئے کار لاتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ یہ وہ 15 کویسچن ہیں جن کے اندر سے پیپر زیادہ تر بنتا ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے موسٹ امپورٹنٹ کویسچنز آف پیپر۔ یہ ذرا ان کو فوکس کر کے دکھا دیجئے۔ یہ جناب آپ کے پیپرز ہیں۔ تقریباً آپ کے ہر پیپر میں اس میں سے 2 سوال اٹیمپٹ ایزیلی ہو جاتے ہیں۔ تو ان 15 کویسچن کو تیاری کے لیے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ان 15 کویسچن میں ایک سوال ہے ہمارے پاس، 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات بیان کریں، یا نفاذ پاکستان کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی کوششوں پر نوٹ لکھیے۔ یہ سوال اس طرح سے پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے اس کا پس منظر یا تعارف جسے کہتے ہیں، انٹروڈکشن لازمی لکھیے۔ انٹروڈکشن کو دیکھیے آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، لیکن ہمارا ایک تنویرینس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سوال کو یاد کرانے سے پہلے اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کے اندر، تاکہ سوال کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے اور سوال کو کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے 1970 میں یحییٰ خان، جی بیٹا توجہ فرمائیے پلیز، 1973 کے آئین کا پس منظر بیان کر رہے ہیں، تعارف بیان کر رہے ہیں۔ 1970 میں پاکستان میں پہلے عام جنرل الیکشن جسے کہتے ہیں، عام انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ یحییٰ خان، جنرل یحییٰ خان کے دور کے اندر عام انتخابات کرائے، لیکن نتائج انتہائی حوصلہ شکن نکلے۔ یہ دیکھیے اس میں سے بھی 2 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے عام انتخابات کس نے کروائے؟ یحییٰ خان نے۔ اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟
حوصلہ شکن برآمد ہوئے۔ تو آپ نے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یحییٰ خان کے دور میں 1970 میں عام انتخابات کرائے اور ان کے نتائج حوصلہ شکن نکلے۔ آپ اس کو اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بول دیا۔ میرے لکھے ہوئے الفاظ بولے ہوئے الفاظ دیکھیے گا ان میں تھوڑا بہت فرق ہوگا، تو اس لیے کہ وی آر ناٹ دی بیگر آف ورڈس، دا ورڈز آر بیگنگ اس۔ تو یہ الفاظ آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، بک میں بھی ہیں یہ آپ کے پاس الفاظ، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو 1970 میں عام انتخابات کرائے گئے یحییٰ خان کے دور میں، جن کے نتائج انتہائی حوصلہ شکن نکلے۔ پھر پاکستان ایک نئے بحران کا شکار ہو گیا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ پاکستان کا ایک حصہ جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا، پاکستان سے جدا ہو کر وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور یہ 16 دسمبر 1971 کو یہ وقوع ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ 1970 میں جنرل الیکشن یحییٰ خان کے دور میں ہوئے اور نتائج حوصلہ شکن برآمد ہوئے۔ جی بیٹا کیا کہا میں نے؟ عام انتخابات ہوئے اور حوصلہ شکن نتائج برآمد ہوئے، شاباش۔ پھر اس کے بعد ملک ایک بہت بڑے بحران کا شکار بھی ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا مشرقی حصہ جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور اس سے مزید مشکلات جو ہیں پاکستان کی بڑھ گئی۔ اور یہ وقوع یہ کب ہوا تھا؟ 16 دسمبر 1971 کو ہمارا ملک کا مشرقی حصہ بنگلہ دیش بن گیا۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2 پوائنٹ ہو گئے۔ دونوں پوائنٹ سمجھ آ گئے جی؟ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ نے پیپر میں پوائنٹس نہیں بنانے ہیں، پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، لیکن ہمیں یاد کرنے کا ایک طریقہ مرتب کیا ہے، اس کے مطابق ہم یاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے صدر پاکستان اور سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ کون سی تاریخ تھی؟ 20 دسمبر 1971 کو۔ کون سی شخصیت انٹر ہوئی؟ سیاست کے اندر ایک شخصیت انٹر ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو۔ انہوں نے 2 عہدوں کے اوپر کام کیا تھا، ایک صدر مملکت اور دوسرا سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے گئے۔ لو جی کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3۔ پہلا کہ 1970 میں یحییٰ خان کے دور میں عام انتخابات جنرل الیکشن کرائے گئے، جس سے ملک جو ہے ایک مزید جو ہے وہ بحران کا شکار ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارا مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ پھر یہ وقوع جو ہے 16 دسمبر 1971 کو وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد صدر مملکت اور سول مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ کس نے اٹھایا جی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے۔ یہ کب ہوا تھا؟ 20 دسمبر 1971 کو۔ نئی حکومت کو ایک مستقل آئین کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ دیر واز دا پرابلم آف اے کانسٹیٹیوشن۔ پھر پاکستان کو آئین کا مسئلہ تھا۔ جو انگلش میڈیم والے بچے ہیں وہ بھی یہ بات دیکھ لیجئے، ان دا رین آف یحییٰ خان in 1917 general elections were conducted. General elections were conducted, but the results were not encouraging. They were discouraging results in year 1970 in the reign of Yahya Khan. The East Pakistan was on that time becomes the Bangladesh in the year 1971 on the 16th of December. امید ہے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ ملک کو ہم لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی ایک شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور مشرقی پاکستان موجودہ جو آپ کو ایک ملک نظر آتا ہے بنگلہ دیش، وہ کسی دور میں پاکستان کا حصہ تھا اور یہ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ نئی حکومت کو ایک مستقل مسئلہ تھا کہ وہ تھا آئین۔ کیوں
کہ آئین جو ہوتا ہے کسی قوم کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آئین ہوتا ہے ایک دستور کہ جس کے تحت کسی کو چلایا جائے گا. کہ ملک کو چلانے کے لیے جو کوڈس آف کنڈکٹس بنائے جائیں گے دے آر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ کانسٹیٹیوشن آف 1973. 17 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی میں ذوالفقار علی بھٹو جو کہ اس وقت سول مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان تھا، ان کے باقاعدہ انہوں نے کیا کروائی جی، ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے شب و روز محنت کر کے کام کر کے 2 فروری 1973 کو آئین کا مینیفیسٹو مسودہ قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا. اب یہ دیکھیے کہ ملک کے اندر ایک آئینی بحران تھا. کب؟ 1970 کے بعد سے لے کر یہ باقاعدہ اس کو 1972 میں قومی اسمبلی کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی جو آراء ہیں اور وہ اپنے قوانین کو جو ہے وہ بنائے اور اس کو قومی اسمبلی میں پیش کرے. اور یہ کام کب ہوا تھا؟ 17 اپریل 1972 کو. اس آئین کی روح سے 12 اپریل 1973 کو اس کی کثرت رائے سے قومی اسمبلی میں نہ صرف اس کو منظور کر لیا گیا بلکہ اس کو نافذ العمل جو ہے 14 اگست 1973 کو کر دیا گیا. تو یہ آئین منظور کب ہوا تھا؟ 12 اپریل 1973 کو. آئین منظور کب ہوا تھا؟ 12 اپریل 1973 کو یہ آئین منظور ہوا تھا اور باقاعدہ اس کو نافذ العمل کر دیا گیا تھا 14 اگست 1973 کو. لو جی، امید ہے کہ آپ کی دماغ میں ایک بیس بن گئی ہوگی. 1973 کا آئین بڑا سنتے ہیں آپ، پیپر کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل موجودہ ملکی حالات کے تحت آئین کا بہت زیادہ جو ہے نا زور دیا جا رہا ہے کہ 1973 کے آئین کی روح سے یہ الیکشن اتنے ٹائم میں ہونے چاہیے. لیکن اس آئین کی ٹوٹل 280 دفعات ہیں اور یہ کل یعنی اسے کہتے ہیں آئین پارلیمانی اور جمہوری آئین ہے اور یہ کل 280 دفعات پر مشتمل. There are 280 sections of this constitution. 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات، اسلامک sections of the Constitution of 1973. اس سے پہلے ایک شعر نظر کر رہے ہیں: آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا. آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا. آئین نو سے ڈرنا طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جناب باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں اسلامی دفعات کا کہ ٹوٹل میں نے 20 کے قریب اسلامی دفعات آپ کی نظر کی ہیں. آئیے 1 بائی 1 کر کے ان کا احاطہ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو بچہ لکھنے سے پہلے لکھ سکتا ہے 1973 کے آئین کے تحت. یہ جنرل ورڈز میں نے جو اس میں لکھے ہیں بار بار میں ان کی تشریح یہاں پر ہی کر رہا ہوں. 1973 کے آئین کے تحت اس بات کا احاطہ کیا گیا ڈیش 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 ڈیش. یہ بات طے کی گئی ڈیش 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 ڈیش. اب یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے بار بار لکھی ہیں تو لہٰذا آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے یا لکھنے میں آسانی ہو جائے تو یہ الفاظ آپ کی نظر کر رہا ہوں. مسودہ آئین کے تحت ڈیش 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 بھی طے پایا.
اب دیکھیے گا یہ الفاظ وہ ہیں جو بار بار آپ کو پورے سوال میں کام آنے، اور بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان سے دیکھتے ہیں کہ گزارا ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، آپ دیکھیے اس کو دیکھیں، 1973 کے آئین کے تحت اس بات کا احاطہ کیا گیا کیا کہ حاکم اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور بندہ اس کے نائب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اللہ کی ایک مقدس امانت ہے جس کے اوپر وہ حکمرانی کرتا ہے۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور بندہ اس کا نائب ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی ایک مقدس امانت ہے۔ یہ آئین کے تحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے یہ چیز آپ کو یہاں سے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ پھر آ جاتا ہے ملک کا نام۔ 1973 کے آئین کی روح سے یہ بات طے کی گئی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ باتیں بار بار صرف آپ نے ہیڈنگ یاد کرنے اور اس کے اندر یہ پٹ کر دینی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ملک کا نام کیا رکھا جائے گا جی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ سرکاری مذہب، یہ دیکھیے مسودہ آئین کے تحت سرکاری مذہب اسلام قرار پایا۔ مسودہ آئین 1973 کے تحت کیا جی؟ سرکاری مذہب جو ہے اسلام قرار پایا۔ لو سر، یہ بھی بات کلیئر ہو گئی۔ پھر صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا۔ 1973 کے آئین کے تحت اس بات کا احاطہ کیا گیا کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم مسلمان ہونا لازمی ہے، کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ اور مسلمان کی تعریف کس طرح سے کی گئی کہ ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، اللہ تعالیٰ کی اعلامی یعنی وہ جو کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں ان پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، اس کو مسلمان کہا گیا۔ مسلمان کی تعریف کیا کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر غیر مشروط ایمان رکھتا ہو، پھر رسالت پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہو، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے پر کامل یقین اور غیر مشروط ایمان رکھتا ہو۔ تو یہ مسلمانوں کی تعریف کی گئی۔ مسلمان کی تعریف آئین کی روح سے امید ہے جی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسلامی قوانین کا نفاذ۔ اسلامی قوانین وہ قوانین ہیں جو قرآن اور سنت کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ Those laws which have been defined as per Quran and Sunnah۔ ایسے تمام قوانین جو قرآن اور سنت کے تحت بنائے گئے ہیں انہی کو اسلامی قوانین قرار دیا گیا، اور اس سے علاوہ کوئی بھی قانون جو بنایا جائے گا وہ اس کی منافی ہوگا، یعنی اس کی نفی کرے گا۔ تو لہذا تمام قوانین کو اسلام کے تحت یعنی قرآن اور سنت کے تحت ڈالا جائے گا۔ تو یہ بات اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ آئین کی روح سے 1973 کے آئین میں اس بات کا بھی احاطہ کیا گیا کہ تمام قوانین جو ہیں وہ اسلامی ہوں گے، اور اسلامی قوانین کے منافی کوئی قانون نہیں ہوگا، نیز کوئی ایسا قانون جو کہ اسلامی قوانین کی نفی کرتا ہوگا اس کو کالعدم قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ قرآن اور سنت کی پیروی۔ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال سکیں۔ کہ دیکھیے آل دا مسلمز آر ون نیشن، کہ تمام مسلمان ایک قوم ہیں، اور قوم کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھال سکیں۔ قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ 1973 کے آئین میں اس بات کا بھی احاطہ کیا گیا کہ قرآن پاک اور اسلام کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے، اور ابھی دیکھیے گا موجودہ دور میں یہ گریجویشن لیول تک جو ہے نا یہ لازمی قرار دی گئی ہے۔ یہ 1973 کے آئین کو ہی نافذ العمل کیا گیا ہے، جس کی روح سے اسلامیات کو آپ دیکھیے گریجویشن میں بھی بی کام پارٹ 1 میں آپ نے پڑھی تھی۔
اسلامی معاشرے کا قیام. اسلامی معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جو فلاح پہ مبنی ہوتا ہے، جس کے اوپر قرآن اور سنت کے اصولوں پہ عمل کیا جاتا ہے، اور جس کے اندر تمام وہ قوانین جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے، وہ تمام کے تمام قوانین جو ہے نافذ العمل. اسلامی اقدار کے تحت ملک میں جہالت کے خاتمے، مزدوروں کے کام کرنے کے اوقات اور ان کو بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، اور عصمت فروشی، شراب اور جوئے پر مکمل پابندی لگائی جائے گی. یہ 1973 کے آئین کے تحت اس بات کا بھی احاطہ کیا گیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو کہ اسلام کے منافی ہیں ان کو بالکل کنڈیم کیا جائے گا اور ان کو کالعدم قرار دیا جائے گا. قرآن پاک کی غلطیوں سے پاک طباعت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود مال کے دو جہان نے لیا ہے، اور اللہ کے احکامات کے تحت یعنی قیامت تک اس میں زیر زبر پیش کی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. تو 1973 کے آئین میں بھی اس بات کا احاطہ کیا گیا. آئین کی روح سے یہ بھی طے پایا گیا کہ قرآن پاک کو مکمل طور پر غلطیوں سے پاک اس کی طباعت کی جائے گی. عربی زبان کی تعلیم، حکومت عربی زبان کے فروغ کے لیے بتدریج اقدام کرے گی. عربی زبان جو ہے خالصتاً اردو زبان کے ساتھ، بالکل جی اردو زبان عربی زبان سے ہی جو ہے نا سمجھ لیجیے اخذ کی گئی ہے، اور عربی زبان کو باقاعدہ اس کی ترویج کی جائے گی. سود کا خاتمہ، دیکھیے 1973 میں آئین کے میں یہ بھی بات طے کی گئی کہ سود کو بتدریج یعنی وقتاً فوقتاً ایسے اقتدام کیے جائیں کہ سود آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ملک سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. زکوٰۃ اور اوقاف کا نظام. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں اٹس اے کمپلسری ڈیڈکشن فرام دی hoarded wealth of the Muslims at the rate of 2.5 of the hoarding wealth. یہ جتنی بھی ہارڈنگز ہیں آپ کی ان کے اوپر 2.5% کے قریب کاٹی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی 2.5% ہی ہے اس کا نصاب، اور اس کے تحت یہ بھی بات طے ہوگی کہ جس زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نظام ہوگا، اور اوقاف کا، اوقاف میں آ جاتے ہیں مزارات، آ جاتے ہیں مساجد کا نظام آ جاتا ہے. ان کو بتدریج ان میں مناسب اقدامات کیے جائیں گے، ان میں مناسب اقدامات کیے جائیں گے تاکہ یہ اوقاف کا اور زکوٰۃ کا نظام بہتر ہو سکے. اسلامی ممالک سے خوشگوار تعلقات. تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ ایک یونٹ کی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ جب ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا حصہ اس کو محسوس کرتا ہے. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 1973 کے آئین میں باقاعدہ طور پر یہ بات طے کی گئی کہ مسلمان ممالک کے ساتھ اسلامی خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، جو کہ یعنی روایت بھی پاکستان کی یہی ہے شروع سے لے کر ابھی تک کہ تمام مسلم ممالک کے ساتھ پاکستان کے ابھی تک خوشگوار تعلقات ہیں. اس کی وجہ 1973 کے آئین کے اندر اس بات کا بھی احاطہ کیا گیا تھا کہ تمام ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات بنائے جائیں. نظریہ پاکستان، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ. اقلیتیں ہوتی ہیں جی مینورٹیز، مینورٹیز کو ہم کہتے ہیں جی مثال کے طور پر مسلمان جو ہیں پاکستان میں اکثریت میں ہیں، اور اس اکثریت کے بعد ہندو آ جاتے ہیں، سکھ آ جاتے ہیں، عیسائی آ جاتے ہیں، دوسرے مذاہب آ جاتے ہیں، ان کو اقلیتیں قرار دیا ہے. تو اقلیتوں کو حقوق کو مکمل طور پر تحفظ ہوگا، ان کو مذہبی آزادی ہوگی، اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی. نظریہ پاکستان کا تحفظ. دستور میں اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ صدر مملکت، وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، سینٹ کے چیئرمین، صوبائی گورنر اور وزیر اعلیٰ اور ڈپٹی اسپیکروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ حلف اٹھاتے وقت نظریہ پاکستان کے تحفظ کے وفادار رہیں گے. اس بات کا یقین دہانی کرائیں گے کہ وہ نظریہ پاکستان کی مکمل طور پر وفاداری کریں گے. فلاحی ریاست کا قیام. اسلامی فلاحی ریاست. 1973 کے آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی کہ ملک سے بیماری، جہالت اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا، اور حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست کا قیام ممکن بنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اوکے.
بے روزگاری اکٹھا کر دی ہے میں نے۔ قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ 1985 میں صدر ضیاء الحق نے آئین میں ترمیم کر کے باقاعدہ طور پر قرارداد مقاصد کو آئین کا مستقل حصہ بنا دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام 1973 کے آئین کے تحت صدر مملکت 8 سے 15 ارکان پر مشتمل ایک اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام کریں گے، اور یہ کونسل صدر، گورنر، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو کسی بھی بل سے متعلق نہ صرف مشورہ دے گی بلکہ ایسا کوئی بھی کام جو کہ اسلام کے اصولوں پہ منافی ہوگی اس سے نہ صرف روکے گی بلکہ اس کے لیے مناسب تجاویز بھی پیش کرے گی۔ حاصل کلام یہی ہے، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سے سیاست، جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ بیٹا حاصل کلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس شارٹ سپین آف ٹائم میں 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اردو بیٹا لکھتے ہوئے بچے کافی پریشان ہوتے ہیں، تو اس لیے بورڈ پر لکھ کر دکھایا ہے، اور ایک چھوٹی سی ٹپ بھی دی گئی ہے کہ تقریباً سارے پوائنٹس میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ہیڈنگ یاد کی کو لکھیں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔